کہ بار بار ہونے والے جادو اور مستقل دشمنی رکھنے والے حاسد سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ مسئلہ بہت ہی اہم ترین، اور یہ تقریباً جس کو جادو ہو جاتا ہے وہ یہی سوال کرتا ہے کہ جادوگر اور جادو کرانے والے اور کرنے والے یہ کب جان چھوڑیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک دعا، پہلے دعا سن لیں جی، پھر اس کے بعد آپ پورا قصہ سننا، جی، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کتنی اہم ترین دعا ہے اور آپ کا دشمن ان دشمنوں سے بڑا نہیں ہے۔ اللہم اکفینی ہم بما شئت، اللہم اکفینی ہم بما شئت، یہ دو لفظ نہیں زبان ادا کر سکتی۔ اللہم اکفینی ہم بما شئت، جی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پہلے بادشاہ تھا اور اس کی بادشاہ جادوگری کے پورے بل بوتے پہ چل رہی تھی۔ تو جادوگر جس وقت بڑی عمر میں ہوا تو اس نے ایک چھوٹے بچے کا سوال تقاضا کیا کہ چھوٹا بچہ دو اور اس کو میں جادو اپنا سکھاؤں، پھر اس کے بعد آپ کی حکومت چلتی رہے گی۔ ذہین فتین چھوٹا بچہ منتخب کیا گیا، اسے لایا گیا۔ بچہ اس کے جادوگر کے پاس کچھ چیزیں سیکھتا تھا، لیکن رستے میں آتے جاتے وقت ایک راہب تھا، ایک راہب جو نیک اللہ والا تھا، موحد تھا، توحید پرست۔ اس کے پاس بھی بیٹھتا، اس کے پاس بیٹھ کے جادوگر کے پاس بیٹھتے دونوں چیزیں سیکھتا جا رہا تھا۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ رستے میں جا رہا تھا، وہاں ایک عجیب قسم کا جانور بیٹھا ہوا جس نے لوگوں کے رستے کو بند کیا ہوا، اور لوگ ڈر رہے ہیں، ادھر کے ادھر کھڑے ہیں اور ادھر کے ادھر کھڑے ہیں۔ لیکن بچے نے دیکھا کہ آج موقع ہے جادوگر اور اس موحد کے درمیان میں تقابل کروانے کا، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے الہی، ان دونوں میں سے جو سچا ہے، اگر یہ راہب موحد سچا ہے تو یہ میں اس کے رب کے نام پہ کنکری مار رہا ہوں، تو اس جانور کو تو ختم کر دے تاکہ پتہ چلے کہ سچا یہ ہے۔ جس وقت تو مارا تو اس نے وہ کنکری لگائی، کوئی بھی چیز جو اللہ لگایا تھا وہ اس کے لگانے سے جانور وہاں ہی مر گیا، رستہ صاف ہو گیا۔ تو وہاں لوگوں نے بھی ایمان لے، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم اس غلام کے رب کے ساتھ کیا لاتے ہیں، ایمان لاتے۔ دو چار لوگ اس طرح ہو گئے۔ جی، پھر ہوا اس طرح کہ آخر کار جادوگر کا جو مصاحب تھا اور بادشاہ کا جو مصاحب ساتھی تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھی، اسے پتہ چلا کہ یہ آدمی کچھ نہ کچھ کرتا ہے، کیونکہ وہ بچہ جس وقت کوڑی والے کو اور اسی طرح دیگر بیماریوں میں وہ جس کو دیکھتا تھا، چیک کرتا، دوائی دیتا اور اس کا علاج کرتا، وہ شفا یاب ہو جاتا۔ اب جس وقت وہ نبینہ آدمی اس کے پاس گیا تو نبینے کو اس نے دعا دی، اس نے ایک نبینے نے جملہ بولا کہ انتا، تو ایسا آدمی ہے کہ اگر تو شفیتا نہیں، تو مجھے شفا دے گا نا تو میں شافی کافی ہو جاؤں گا، تو لہذا تو مجھے شفا دے۔ اس نے ایک جملہ بولا، کہا کہ میں کسی کو شفا دینے والا نہیں ہوں، اللہ کی ذات ہے۔ شفا دینے والی کون ہے؟ اللہ کی شفا کاللہ، اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے گا۔ اس نے دعا کی، دعا کے بعد اس کی آنکھوں کی بنائی آ گئی، آنکھوں کی بنائی آئی، بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے کہا کہ آنکھوں کی بنائی کہاں سے آئی ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے بچے کے رب نے شفا دی ہے۔ اس سے نے معاہدہ کیا کہ تو پہلے ایمان لا، پھر اس کے بعد تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ کہنے لگا کون رب؟ میرے سوا تیرا رب کون ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ وہ میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ اس نے کہا، آخر پٹائی کرنی شروع کر دی کہ پیچھے معاملہ کون ہے، محاذرہ کون ہے، یہ کون پیچھے چلانے والا ہے۔ آخر کار اس نے اس بچے کا بتایا، بچے کو لایا گیا، بچے کی انہوں نے کھچائی پٹائی کی، بچے نے راہب کا بتا دیا جو کہ نہیں بتانا تھا، اس نے وعدہ لیا ہوا تھا۔ لیکن جس وقت راہب کو لایا گیا اس کو کہا گیا کہ اپنے دین سے ہٹ جا اور اس دین کو اختیار کر جو میرا دین ہے، وگرنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ اب اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مصاحب کو بھی ختم کر دیا۔ پھر بچے کو کہا کہ اس کو پہاڑ پہ لے جاؤ اور پہاڑ پہ اوپر جا کے نیچے گرا دینا، ایک وعدہ لینا اگر اپنے دین کو چھوڑتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ اس کو قتل کر۔ وہ ایک ہی دعا پڑھتا تھا۔ جس وقت سارے لشکر کے ساتھ پہاڑ پہ گئے،
پہاڑ کی چوٹی پہ وہاں جا کے اس نے کہا کہ اپنے دین سے ہٹ جا، پھٹ جا، مرتاد ہو جا. اس نے کہا اللہم اکفینی ہم بما شئت، مجھے نہیں پتا، تو ہی ان سب لوگوں سے کافی شافی ہو جا، مجھے نہیں پتا کہ تیرے اسباب کیا ہیں، تو کون سی چیزیں بھیجتا ہے، کیسے کرتا ہے. اللہم اکفینی بما شئت. نظامی بھائی اس کا یہ جملہ پڑھنا تھا، پہاڑ میں جنبش اللہ اور پہاڑ میں زلزلہ اللہ آیا اور سارے تباہ ہو گئے. بچہ بچ گیا، آیا واپس آیا. اس نے کہا تو کیسے بچ گیا؟ اس نے کہا مجھے اس رب نے بچایا ہے. پھر اس کے بعد سمندر کے سپرد اس کو کہا گیا کہ اس کو سمندر کی لہروں میں جا کے غرق کر دو، ڈبو دو. وہاں بھی اس نے جس وقت دیکھا کہ بالکل درمیان میں اس طرح کشتی گئی تو وہاں اس نے ایک طرح اس طرح کر کے کہا اللہم اکفینی ہم بما شئت. جی اس دعا کی برکت سے سارے کشتی والے وہ سارے ڈوب گئے. بچہ پھر واپس آ گیا، کہا کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا،